چلے جی، آج ہے ہمارے پاس پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ جو ہے سورہ فاطر ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ کل ہم نے سورہ احزاب دیکھی تھی جس میں ہم نے ایک تو پردے کے احکامات دیکھے، دوسرا اجازت لے کے بچوں کو سکھایا جائے کہ ایک دوسرے کے جو کمروں میں ہے وہ آیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں جو تھا وہ پڑھا، اور پھر ہم نے سورہ سبا کا پڑھا، اور ساتھ میں ہم نے قوم سبا کے بارے میں پڑھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ان کے جو باغات تھے وہ ویرانی میں جو تھے وہ بدل گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کل یہ بھی پڑھا کہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے بھی ہیں تو اجازت لے کے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ کھانا پکنے تک وہاں بیٹھ کے انتظار نہ کرتے رہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اذیت نہ دے، بلکہ جب کھانا پک جائے آن ٹائم آپ کسی کے گھر جائیں۔ اور دعوت کے لیے اگر آپ کو اسپیشلی بلایا ہے، یہ نہیں کہ مطلب ہر دفعہ دعوت کے لیے بلایا تو آن ٹائم آپ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کسی سے فون کر کے پوچھ لیں کہ اگر آپ کو دعوت بنانے میں کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم پہلے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے آداب تھے جو ہم نے کل سورہ احزاب سے سیکھے۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ فاطر۔ آغاز کرتے ہیں، اپنے قرآن پاک جو ہے وہ کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ جو فرشتے ہیں ایک تو وہ قاصد ہیں، یعنی کہ پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، یعنی کہ 2 ایک سائڈ پہ 2 ایک سائڈ پہ ہو گیا، 3 ایک سائڈ پہ، اس طرح 3 پر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے 4 جو ہے وہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کے جو ہے وہ پر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ آ جائیے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی ذات، یعنی اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، یعنی کہ اللہ اپنے بندے کو جو دینا چاہتا ہے نا، جو مقام جو چیز دینا چاہتا ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا وہ مقام۔ بس یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے یعنی کہ کھولنے والا نہیں۔ یعنی کہ جو رستہ ہمارے لیے بند ہو گیا، اگر ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے جاب کرنا چاہتے ہیں یا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اب ان کا کسی قسم کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ بن ہی نہیں رہا، تو اٹس مین کہ ہمارے لیے وہ چیز درست نہیں ہے۔ اب انسان اسے ایک پھول کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھولوں کا گلدستہ دینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ جلدی کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، اس کو اب غیب کا علم تو نہیں ہے تو وہ ناشکری کر بیٹھتا ہے، جلدی کر بیٹھتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے جانوں پہ۔ تو بس ایک چیز کو لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کرے کہ جو چیز مجھے نہیں مل رہی، اٹس مین میرے لیے فائدہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز مجھے نہیں دینی، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر لوگ آج ہماری بات نہیں مانتے، آپ کسی کو کہتی ہیں کہ چلو آؤ ہم دورہ قرآن سنتے ہیں، چلو ہم تفسیر کی کلاس لیتے ہیں، چلو ہم تجوید کی کلاس لیتے ہیں، کوئی کہے نہیں میں نے نہیں جانا اس طرح، تو آپ کو بڑا برا لگ جائے کہ نہیں اس نے تو میری بات جھٹلا دی ہے، میری بات ہی نہیں مانی، یہ تو اللہ کی بات تھی، میں تو اللہ کی بات کر رہی تھی۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کو لے کے صبر دیا کریں کہ آپ سے پہلے جو رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں بہت بڑا دھوکے باز یعنی کہ شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو۔ بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا تو اسے اچھا دیکھتا ہے، ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے، چنانچہ بے شک اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، لیکن اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے تو ہم اس سے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات سے مراد یہاں پہ 2 پوائنٹس لکھیے، ایک تو توحید اور دوسری اچھی بات۔ 2 چیزیں ہیں جو پر آسمان کی طرف جاتی ہیں۔
اور عمل صالحہ انہیں اوپر اٹھاتا ہے. یعنی کہ جب آپ نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے تو عمل صالحہ بیس بنتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، یعنی کہ ناپاک باتیں جو کرتے ہیں، اور ناپاک بات کبھی بھی اوپر نہیں چڑھے گی آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی. اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور پھر بھی اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. جس بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے تو وہ ایک کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں درج ہے. بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی بوڑھی مطلب کہ اولڈ ایج کی طرف چلا گیا، اب تو اولڈ ایج میں تو کہتی ہوں 30-40 سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن خیر اگر کوئی 60-70 کی ایج کے حساب سے اس طرح چلا گیا تو وہ بھی عمر اللہ نے لکھی ہوئی. اگر کوئی ینگ ایج میں فوت ہو گیا تو وہ بھی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر کے لکھ دی ہے. اور دو دریا برابر نہیں، یہ ایک میٹھا خوب میٹھا پینے میں خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے. انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اسپاؤسز بھی ایسے ہوتے ہیں، جوڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. شوہر جو ہے سخت ہے، بیوی جو ہے وہ نرم ہے. بیوی سخت ہے تو شوہر نرم ہے. دو دوست ہے، ایک سخت ہے ایک نرم ہے. انسانوں کی بھی ترتیب ایسے ہی ہے، ایک ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی طرف جو ہے میٹھا پانی اور کھارے پانی کا جو معنی ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں. یہ جو قرآن ہے نا عربی میں، یہ قرآن ہے جو نازل ہوا ہے. جب آپ اس کی کوئی تفسیر پڑھتے ہیں نا، وہ تفسیر لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے. اور بیسیکلی لوگ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، یا بہت زیادہ میں تو کہتی ہوں لڑنے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں تفسیر کرائیں. تفسیر آپ کے سامنے جو بالکل اتھینٹک، کتنے پرسنٹ اتھینٹک ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. تفسیر ابن کثیر ہے، احسن البیان ہے، اور تفسیر سعدی ہے، تفسیر قرطبی ہے. یہ کچھ ایسی تفسیر ہیں جو بہت حد تک اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، یہ بھی تو انسانوں نے لکھی ہے نا. اگر ایک میٹھا پانی ہے اس کا کسی نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ایمان والے ہیں، اور کھارا پانی اس سے مراد جو ہے وہ کافر ہیں. اب دوسری تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں میٹھے پانی سے مراد انسانوں کے مزاج ہے جو میٹھے لوگ ہوتے ہیں، اور کھارے پانی سے ان لوگوں کے مزاج ہیں جو تھوڑے سخت ہوتے ہیں. پھر آپ کسی اور تفسیر میں دیکھتے تو یہ ہے. تو تینوں چاروں معنی اپنے عقل کے حساب سے آپ نے لینے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی تفسیر ہی سب کچھ ہے، ایک تفسیر کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا، اور آپ کہنا کہ ترجمے کی تو سمجھ ہی ہمیں تفسیر کے ساتھ ہی آتی. تفسیر از جسٹ لائک کہ ایک لینگویج بیریئر ہے. ہمیں عربی میں اس طریقے سے فراست نہیں ہے، ہم عربی کی ڈیپتھ نہیں سمجھ سکتے. اگر رزق کی بات ہے تو ہم رزق صرف لیتے ہیں جی کھانا پینا، لیکن جب آپ عربک میں رزق کی ڈیپتھ کو جاتے ہیں، اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. وہ علم ہے، وہ عقل ہے، وہ اولاد ہے، وہ مال ہے، وہ گھر بار کچھ بھی ہے، اس کو رزق کے طور پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. وہ تب جب آپ عربی سیکھتے ہیں، عربی لینگویج کو ڈیپتھ میں جانتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کہ چلے میں نے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھنا، میں پہلے عربک لینگویج پڑھنا شروع کر دوں. سائیڈ بائی سائیڈ آپ عربک لینگویج سیکھیں، آپ گرامر سیکھیں، لیکن تفسیر کے اوپر اس طریقے سے ڈیپینڈ نہیں کر دینا کہ لڑنے پہ آپ کیا نام استاد کے ساتھ آ جائیں کہ آپ ہمیں تفسیر کروائیں، ترجمہ تو ہم پھر خود پڑھ لیں گے. ایسی چیز نہیں ہے. ترجمہ آپ ایک چیز کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تفسیر آپ اس اردو میں کی ہوئی ٹرانسلیٹ کے اندر خود اپنے حساب سے جو ہے وہ کیا غور و فکر کر رہے ہیں. ہر انسان اپنے حساب سے غور و فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا جو کنسیپٹ ہے اس کو پہلے سمجھ لینا ہے کہ مجھے عربی کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنا ہے، اور تفسیر مجھے ہیلپ آؤٹ کرے گی کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے، اردو میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور تفسیر لوگوں نے خود لکھی ہوئی ہیں، اپنے غور و فکر، اپنے ذاتی جو ان کی عقل ہے اس کے حساب سے انہوں نے تفسیر جو ہے وہ رائٹ کی ہوئی ہے. ہاں اس کے اندر جو احادیث آ جائیں، یہ ایک انسان کی عقل مندی ہے، اور وہ بھی وہ عقل اللہ نے اس کو دی ہے کہ اگر ایک ہمارے سامنے نماز کی جو ہے وہ آیت آئی ہے کہ تم نماز قائم کرو، اور ایک مفسر ہے جس نے نماز کی جتنی بھی احادیث تھی اس نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے نکال کے اور ترجمے کے ساتھ جو تفاسیر کی اس کی جو بھی بک ہے اس پہ اس نے وہ احادیث کوٹ کی ہیں، تو یہ تفاسیر اتھینٹک ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں حدیث جو ہے ایلیبوریٹ کرتی ہے قرآن کی آیت کو. اسی لیے میں نے آپ کو 3-4 بکس کا اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ بکس ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے، احسن البیان ہے، احسن الکلام ہے، اور تفسیر سعدی ہے، تفسیر قرطبی ہے. یہ کچھ ایسی تفاسیر ہیں. ابھی یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر ہے یہ بھی آج کل بہت وائرل ہے. یہ کچھ ایسی تفاسیر ہیں جن میں آپ کو 90% احادیث ملتی ہیں.
احادیث سے آیات کو الیبوریٹ کیا گیا. دیکھیں آپ حدیث تو پڑھ لیں، صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، لیکن کون سی حدیث کس آیت کے ریفر میں آئے گی، یہ جنہوں نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے یہ ان کی تفاسیر ہے جن کی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ تفسیر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر جانا. ٹھیک ہے، قرآن کو آپ نے سمجھنا. ہاں قرآن کی ٹرانسلیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تفسیر کسی انسان نے لکھی ہوئی ہے. نیکسٹ آ جائیے جی. اور ہر ایک میں سے تم زیادہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور آپ دریا میں کشتیاں دیکھیں گے پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے برابر باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. یعنی کہ کھجور کی جو گٹلی آپ دیکھیں کہ افطاری میں کھجور تو آپ کھا رہے ہیں، سحر میں بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، تو کچھ لوگ کیا یعنی کہ سنت ہے سحر میں بھی کھانا. تو کھجور جو ہے اس کی گٹلی کے اوپر ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جھلی جتنا بھی یہ جو کافر ہیں، یہ جو جن کی تم بت پرستی کرتے ہو، کافروں کو یہ بات کہا جا رہی ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ تمہیں کچھ اتنا بھی دے دیں، وہ جھلی بھی تمہیں لا کے دے دیں، وہ جھلی پیدا کر دیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کے بارے میں خبر نہیں دے گا. اے لوگو تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے. اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں. بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور جو پاک ہو گیا تو اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یعنی کہ جس نے پاکی اختیار کی، اللہ پر ایمان لایا، تو وہ اس کو خود ہی فائدہ دے گا. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 19. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اب ایک قرآن سیکھ رہا ہے اور ایک بیٹھ کے میوزک سن رہا ہے، وہ برابر تو نہیں ہو سکتا. اب یہ جو میں نے لائن بولی ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹھ کے میوزک سن رہا ہے، یہ لائن کسی بھی آیت کو الیبوریٹ کرنے کے لیے اپنی ڈیلی لائف سے ایگزامپلز دے کے جو ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ لائن تفسیر میں جاتی ہے. آپ کسی بھی تفسیر کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کسی استاد سے تفسیر پڑھتے ہیں، وہ استاد پھر آپ کو کنیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو اپنی ڈیلی لائف کے حساب سے کیسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ایک اندھا دیکھنے والا اور ایک اندھا جو برابر نہیں ہو سکتا، ایمان والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ اس ایک آیت کو جتنا اس کے اوپر غور و فکر کا مطلب ہے ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اندھا کون کون ہوتا ہے؟ کافر اندھا ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اندھا ہوتا ہے، جس نے آنکھیں بند کی ہیں وہ اندھا ہوتا ہے. دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے وہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا بغیر دیکھے وہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تینوں اس کے معنی ہے یہ تفسیر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یا تفسیر کہہ لیں، تفسیر اس کا واحد ہے. اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں. اب ایک ہی بات ہے لیکن الگ الگ پہلو سے آئی ہے. اندھیرا، اندھا، سایہ اور مردہ ایک چیز ہے، دیکھنے والا، روشنی، دھوپ اور زندہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو قبروں میں ہے وہ سن نہیں سکتے، تو قبروں پہ جا کے قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے. آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفہ اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جن نے کفر کیا تھا. پھر دیکھو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور وہ بہت سایہ اور بہت گہرے سائے بھی ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں. بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. بلا شبہ اللہ بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے.
اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی وہ حق ہے، جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے۔ یہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا بہت بخشنے والا بخوب قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، ہم اب نیک کام کریں گے نہ کہ وہ جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ دیکھیں ایک بات سمجھیے، اگر میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے نا، اور میں گھر کی صفائی کرنے کے لیے، گھر کی صفائیوں کے لیے اپنے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دوں گی، تو وہ میں صفائیاں 1 مہینے میں ہی کر سکوں گی۔ اور اگر میں نے گھر کی صفائیاں کرنی اور میں اپنے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم دوں گی، تو میں نے گھر کی صفائی 3 سے 4 گھنٹے میں مکمل کروں گی۔ آپ جتنا خود کو ٹائم دیتے ہیں اپنے مقاصد کو پانے کے لیے، آپ اتنی ہی محنت کرتے ہیں اور اسی سپیڈ سے کرتے ہیں۔ آپ جتنا اپنے آپ کو گنجائش دیتے جائیں گے، جتنی اپنے نفس کو ڈھیل دیتے جائیں گے، اتنا آپ کا جو نفس ہے وہ ڈھیلا ہوتا جائے گا اور سست ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کہیں میرا بہت زیادہ ویٹ ہو چکا ہے، میں نے ڈائٹ کرنی ہے یا میں نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو 4 مہینے کا ٹائم دیں گے تو آپ 4 مہینے میں کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیں گے تو آپ 1 مہینے میں ہی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کس طریقے سے آپ میری اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے عہد کر لیا کہ آج میں نے ایک حکم پڑھا ہے اور میں نے اس حکم کو اپنانا اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر آنا ہے، تو آپ ودن 5 بہت کم ٹائم لگے گا، آپ اس حکم کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو لے کیا کہ چلو ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گی، تو وہ پھر بعد میں ہی پڑ جاتا ہے، وہ کام کبھی نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سختی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ کمفرٹ زون میں جتنا اپنا نفس پالیں گے، اتنا آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ برائی کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو آپ جن شریکوں یعنی کہ معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، کہیں وہ اپنی جگہ سے دونوں ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے۔ پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہرگز نہ پائیں گے۔ اور کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری سورہ فاطر۔ نیکسٹ ہے جی سورہ یاسین۔ اچھا، سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ نے سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ یاسین کو آپ نے سمجھنا ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے یہ بات بتانی ہے کہ سورہ یاسین کو فجر کے بعد کیوں پڑھتے ہیں۔
یہ جو لوگوں نے ایک بات رائج کی نا کہ جو فجر کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے پتہ نہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سورہ یاسین کا آپ نے سب سے پہلے ترجمہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے جس کا کنیکشن فجر کے ٹائم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا حکم اس سورت کی فضیلت میں کوئی ایسا حکم آیا ہو۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں ہی قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے کہ تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن کریم کی قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی، صرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسم کھائی ہے کہ بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ بلا شبہ ان کی اکثریت پر قول ثابت ہو گیا۔ کس کا قول؟ اللہ کا قول، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی ہیں لہٰذا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جن کی گردنوں میں بھی توق ہے، ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان کو کسی طرح نظر ہی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پہلی بار ان کے سامنے جب ایمان کی دعوت آتی ہے نہ تو وہ اس کا اقرار کرتے ہیں بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف لوگ جو سفہا ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ ان کا ٹھٹھا اڑانا، یہ ان کا مذاق اڑانا، یہ ٹھٹھا کرنا اللہ کو پسند نہ آیا، تو اللہ نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے، ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، اور ان کی آنکھوں کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 10، اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجئے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار نشانات قدم کو بھی، اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کی بستی والوں کو مثال اور ان کی بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتے، جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی کہ نہ ہم ہی نازل کرنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر۔ اس کے بعد جو بھی رسول آتا رہا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر دی، بے شک وہ ان کے پاس لوٹ کر نہ آئیں گی، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج نکالا، پھر اسی میں سے ہم وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں سے نہیں بنائے، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے اپنے بھی، اور ان کے لیے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کے گوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ 28 منزلیں ہیں چاند کی، اور چاند کے حساب سے پھر ہم دنوں کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کوئی چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بنی ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی کہ یہ جو نسل آئی ہے اب تک کی، تو یہ وہ نسل وہاں سے شروع ہوئی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، ہم سب بھی وہیں سے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی جو آدم علیہ السلام کی جو باقی یعنی کہ وہاں سے جو نسل چلی تھی اس میں جو لوگ کافر تھے وہ تو غرق ہو گئے تھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے، مگر اس کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ اب جن لوگوں کو خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود پیسے دے دیتا، ہم کیوں دیں؟ یہ بہت سے لوگوں کے منہ سے آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس ہی لوٹ سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ یہی تو ہے وہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو جب انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کا جو قد ہے 130 فٹ ہوگا، وہ 130 فٹ کے حساب سے زمین سے اٹھیں گے، اور جو لوگ جو بد روئے ہوں گی، جو کہہ لیں کہ کافر ہوں گے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے چونٹیوں کی مانند ہوں گے، چونٹیوں جتنے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمین میں تکبر کرتے تھے۔ تکبر والوں کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ قبروں سے چونٹیوں کی شکلوں میں نکلیں گے، کیونکہ جب زمین پہ وہ اکڑ کے چلتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو اس روز وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، بالکل چھوٹی سی مخلوق کے صورت میں ان کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ یا آپ پڑھیں نا قیامت کا ہولناک منظر، تو آپ صحیح بخاری ریڈ کر لیں، صحیح مسلم ریڈ کر لیں، تو اس میں یہ ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی جو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 53، وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، چنانچہ آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج عیش و نتاش میں خوش و خرم ہوں گے، وہ اور ان کے بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا وہ جو مانگیں گے۔ انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس کی بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑے راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اسی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ کہ اس کے ہی لائق تھے، کیونکہ جب رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تو یہ کہتے کہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کر رہے ہیں،
تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، یعنی کہ رسول کو شعر پڑھنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق تھے. یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ان میں یقین ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا. چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپاہوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں. کیا وہ پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے. وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور مشرکین تو خود ان بتوں کی حاضر باش لشکری حمایتی ہیں. لہٰذا ان کی باتیں ہم کو غمگین نہ کریں. بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں ایذا رسائی کرتے ہیں ہمارے لیے، آپ یہ بات جان لیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو چھپائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اللہ کو سب معلوم ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کی باتوں میں آ کے غم نہیں کرنا. کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. تو انسان کے بارے میں ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی ہے کہ وہ کھلا جھگڑالو ہے، وہ جھگڑا کرنے میں دیر نہیں لگاتا. اور ہمیں کیا پیچھے پتہ چلی تھی؟ وہ تکبر کرتا ہے، نہ شکرہ ہے، جلدی کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور انسان سخت جھگڑالو ہے. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. اور جس نے تمہارے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یہ کہے کہ تم اس سے آگ سلگھا لیتے ہو. کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ اسے جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ تھی ہمارے پاس سورہ یاسین. سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایسی حدیث نہیں آتی کہ آپ اس کو فجر کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا آپ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہیں. ایسی کوئی بھی ہمارے پاس حدیث نہیں آتی. سورہ یاسین قرآن کی ایک سورت ہے، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین جو ہے پڑھنے بیٹھے ہیں، صرف سورہ یاسین ہی پڑھنے بیٹھے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پہ پڑھی تھی، تو یہ غلط ہے. اگر آپ ویسی قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے اس میں سورہ یاسین آ گئی تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں. آپ کسی بھی ٹائم بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ قرآن کا آپ حصہ ریڈ کر رہے ہیں جہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن بات ہے اصل نیت کی. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں ہم وہ کر رہے تھے جو دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو نکال دیجیے اپنی زندگی میں سے، کیونکہ یہ پھر بدعت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین میں بات ہی نہیں تھی کہ سورہ یاسین جو اس ٹائم پڑھی جائے گی یا سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، یہ اس طریقے کی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں بس زندگی سے نکال دیں جو شریعت میں نہیں ہے. نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر سورت ہے ہمارے پاس سورہ صافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں فرشتوں کی. یعنی کہ اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ لائن بناتے ہیں، قطار در قطار ہو کر آتے ہیں، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والے کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. دیکھیے کلام کرنے سے پہلے قسم کھانے کی وجہ یہ ہے، قسم جو ہے وہ عموماً تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جب مخاطب کسی بندے کا جو ہے مخاطب کرنا ہو کسی بندے کو، ٹھیک ہے. بعض اوقات کسی بات کی عظمت اور اہمیت واضح کرنے کے لیے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بس پیچھے بھی ہم نے قسم دیکھی قرآن کی، بس اب یہاں پہ ہم قسم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتار در کتار صفے باندھنے والے فرشتوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفے بناتے ہیں؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور صف میں تھوڑی سی بھی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی اور بالکل ساتھ جڑ کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں چونا گنج. اس طریقے سے وہ کھڑے ہوتے ہیں بالکل ساتھ جڑ کے. تو اب صفے کیسی بنائی جائیں گی نماز کے لیے؟ بالکل کندھے سے کندھے کے ساتھ، کندھے سے کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جاتا ہے. پوری صف پہلے مکمل کی جاتی ہے، پھر دوسری صف جو ہے شروع کرتے ہیں. اب یہاں پہ خواتین کو چونکہ مسجد کے آداب نہیں پتہ ہوتے، صفے بنانے کا پتہ نہیں ہوتا، جہاں دل کرتا تیسری صف میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی جگہ رکھنی، اپنی دوستوں کی جگہ رکھنی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک تو پہلی صف مکمل کریں، پھر دوسری صف کی طرف جانا، اور صف جو ہے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کے جو ہے بنائی جاتی ہے، کیونکہ صفے درست نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا جو تھا نا وہ ڈنڈا ہوا کرتا تھا، اور اس ڈنڈے کو نمازیوں کی سینوں کے برابر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ
اس سے آگے جو ہے سینہ نہ آئے اور اس سے پیچھے نہیں جانا، بالکل ساتھ جوڑتے تھے اپنی صفیں، مقتدیوں کی صفیں وہ خود درست کرواتے تھے امام. اور آج کے اماموں کو پتہ ہی نہیں ہے مقتدی پیچھے کیا کر رہے ہیں، موبائل کھول کے لگے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہیں، جی ہم موبائل سے جو ہے وہ قرآن دیکھ رہے ہیں کہ امام سب صحیح پڑھا بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. تیسری صف میں کوئی کھڑا ہے، کوئی چوتھی میں کھڑا ہے، کوئی پانچویں میں کھڑا ہے. صفوں میں جتنا زیادہ جو ہے وہ تضاد ہوگا، جتنا زیادہ جو ہے وہ کھلائی ہوگی، الگ الگ لوگ صفیں بنائیں گے، امتوں کے اندر اسی طریقے سے جو ہے وہ تفرقہ اور جھگڑا جو ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو لازمی اب عید کی نماز کے لیے خواتین نے اگر گھر سے جانا ہے، مردوں کو تو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا، خواتین کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اور جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلیں لازمی نکلیں. حدیث میں آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ عید گاہوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں ان کو، تاکہ وہ اجتماعی دعا میں جو ہے وہ شامل ہو سکے. تو وہاں پہ کندھے سے کندھا ملا کے، پاؤں سے پاؤں ملا کے صفیں بنائیں. اب اور اس کے علاوہ پہلی صف جب مکمل ہو جائے پھر دوسری صف کی طرف جانا ہے. اور جن خواتین کو ماہواری آئی ہوتی ہے، جن کو حیض آئے ہوتے ہیں، ان کو عید گاہ میں جانے کی اجازت ہے، لیکن نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے کی اجازت نہیں. بہت سی لڑکیاں یہ کرتی ہیں کہ اسی جگہ بیٹھی رہتی ہیں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، یا تھوڑی سی شرم یا حیا کی وجہ سے. دیکھیں نماز کی جگہ عورت، حیض والی عورت نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے. آپ پیچھے بھی جگہ ہوتی ہے، الگ نکل جائیں، یا اگر پلاٹ میں کسی اسکول میں جو ہے مینجمنٹ ہوئی ہے تو آپ جو ہے الگ ہو کے بیٹھیں گی، پیچھے بیٹھے گی. نماز سجدے کی جگہ پہ خواتین نہیں بیٹھ سکتی حیض والی. لیکن حیض والی خواتین کو عید گاہ لے جانے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو بھی نماز دعا میں شامل کیا جائے، کیونکہ انہوں نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن خصوصی طور پہ ان سب خواتین کے سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی علم حاصل کریں. نماز کی جگہ پہ آپ نے نہیں بیٹھنا کہ آپ کہنے کے صف کے درمیان آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور باقی سب آپ کی جو اہل میں آئے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، وہ سب کھڑی ہو کے نماز پڑھی، آپ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے ایک تو صف کہہ لیں کہ صف توڑ دی، جو پوری ایک صف بنی ہوئی تھی وہ پوری کی پوری توڑ دی، درمیان میں تفرقہ پڑ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ کہنے کی سزا ہے امتوں کے لیے کہ جو امتیں، جو قومیں جو ہے صفیں درست نہیں کرتی، ان کے درمیان میں تفرقہ پڑ جاتا ہے. ایک تو وہ چیز آپ نے کی، دوسرا ایک ناپاک چیز ہے جو آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ پہ وہ خواتین جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ناپاکی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو لازمی اس چیز کو لے کے کیا کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم شرم و حیا میں رہیں. اگر اتنا زیادہ آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو آپ گھر سے ہی نہ جائیں. اگر آپ تھوڑا انکمفرٹیبل ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نماز نہیں پڑھنی، تو آپ گھر سے ہی نہ جائیں. لیکن اگر کوئی صورت نہیں ہے آپ کو گھر چھوڑ کے جانا، گھر والوں کے لیے جو ہے وہ بالکل ایسی کوئی صورت نہیں نکلی، تو آپ نماز کی جگہوں پہ صفوں پہ نہیں بیٹھیں گی. پیچھے انتظام ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کو مائیں جو ہے وہ بٹھا رہی ہوتی ہیں، یا پلاٹ میں اگر نماز کا انتظام ہے تو وہاں پہ آپ درخت ہیں جہاں پہ، وہاں پہ جا کے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں. اور بھی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ جائیں. لیکن نماز کی جگہوں پہ نہیں بیٹھنا، اس چیز کے اوپر لازمی آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہمارے پاس پہلی 3 آیتیں. اس کے بعد آ جائے جی آیت نمبر 4 کی طرف. بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب آسمان اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا، اور ہر سر کے شیطان سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں نہ سن پائے. اور ان پر ہر طرف سے پھینکے جاتے ہیں. کون سی چیز پھینکی جاتی ہے؟ شہاب ثاقب. ٹھیک ہے. انہیں جب بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے، بھاگے، ایک آدھ بات لے کر اچک لے یا بھاگ لے، تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے انسانوں کے لیے ان انسانوں کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا. بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، بلکہ آپ کفار کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں جبکہ وہ ٹھٹا کرتے ہیں. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے. پھر وہ اٹھانا تو بس ایک جھڑکی ہی تو ہوگا، تو وہ یک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ بتوں کو بھی آج لے آؤ اور ان کو بھی لے آؤ جو ان کی پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا. پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ. بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی. کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا؟ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہوں گے. اب ان سے پوچھا جائے گا اب کرو نا ایک دوسرے کی مدد. دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھاگتے تھے نا، اب ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو آؤ. تو پھر آخرت میں یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار آپ کو ملیں گے. لیکن اس روز فرما برداری کام نہیں آئے گی.
اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے، اور کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کوسیں گے کہ تم تو ہمارے اتنے غیر خواہ تھے، کبھی ادھر سے آتے تھے کبھی ادھر سے، کبھی ہمیں دعوتوں پہ بلاتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ایمان نہ لے کر آنا، آؤ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں، تو آج کیا ہو گیا؟ تو آج وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی لوگ سرکش تھے، پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سبھی عذاب کا مذاق چکھنے والے ہیں، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے، چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے، انہی کے لیے مقرر روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بران جمائے ہوں گے، ان کے لیے جاری چشمے سے شراب طہور کے برے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ اسے وہ مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوگی نیچی نگاہ والی غزال چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہوں پردوں میں چھپائے ہوئے، پیکر حسن و جمال، وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اٹھا کر سزا و جزا دی جائے گی؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے درمیان دیکھے گا، وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقین میں قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا اب ہم مریں گے نہیں اپنی پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا؟ یہ کوسچن ہو رہا ہے۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے؟ دوزخ یعنی کہ تھور کا درخت، بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا وہ شیطانوں کے سر ہے، تو بلا شبہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اسے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا امیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے تھا، جب اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دل جو سلامتی والا ہو، جس میں ایمان بھرپور ہو۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ڈال کر ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، بے شک یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا، اب یہ کون سا بیٹا تھا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق کی بشارت ان فرشتوں نے دی تھی جب حضرت سارہ ہنس پڑی تھی، اور یہاں پر جو تھا ان کو جو بیٹا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی بشارت ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنے خواب کی تکمیل کر لیجئے۔ بیٹے کی عمر کتنی آتی ہے؟ 7 سال۔ 7 سال اس ماں نے اپنے بیٹے کی کیا ہی پرورش کی ہوگی، اس 7 سال کے بیٹے میں ایسا کیا صبر اس ماں نے ڈال دیا ہوگا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان آپ اپنے خواب کی تکمیل کیجئے۔ کس قدر اس اولاد کا
عقیدہ جو ہے درست ہوگا اللہ کو لے کے، رسولوں کو لے کے، اللہ غیب کو لے کے، اور کس قدر وہ صابر بیٹا تھا. 7 سال عمر آتی ہے، اور 7 سال کے ہمارے بچے دیکھیں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. کسی قسم کا کوئی عقیدے کو لے کے ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ماؤں کو اس بات کا علم ہے کہ بچوں کو عقیدہ کس طریقے سے سکھائے، نہ اداروں میں عقیدہ سکھایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس باپ نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اس سے پکارا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو ہے وہ چھری چلا دی. بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے جگہ کون لے کر آئے تھے؟ دمبا لے کر آئے تھے، اور چھری جو ہے وہ دمبے کے گلے پہ چلی تھی. بلا شبہ یہ کھلی آزمائش ہی تھی، اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا، اور ہم نے اس کے ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آج تک باقی ہے، سنت ابراہیمی آج تک باقی ہے. تو اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے کام کر جائیں، اپنی زندگیوں میں کچھ ایسے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں. اگر مرنے کے بعد ہم مر گئے اور مرتے ہی لوگوں نے ہمیں بھلا دیا تو وہ ہماری موت ہے، اور اگر مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہے، لوگوں نے ہمیں زندہ رکھا، لوگوں میں ناموری ہماری زندہ رہی ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، تو وہ ہماری اصل موت ہے. مطلب ہم مر کے زندہ ہوتے ہیں، ہم مر کے کبھی مرتے نہیں ہیں. یہی اصل کامیابی اور یہی اصل ناکامی ہے کہ اگر ہم مر کے مر گئے تو ناکامی ہے، اور اگر ہم مر کے زندہ رہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی جو سارے لوگوں میں سے نبی ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جو تھا وہ ملا تھا حضرت سارہ کے بطن سے، اور ہم نے اس پر اور اس اسحاق پر برکت نازل کی. اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی چنانچہ وہی غالب آئے. اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بت کو پکارتے ہو؟ بال کہتے ہیں بت کو، ٹھیک ہے، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والا کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقین وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. الیاسین پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیتے، یقین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا. اور جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا یعنی کہ لوط کی اہلیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. اور بلا شبہ تم صبح ان کو تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے. اور بے شک جو یونس یقین رسولوں میں سے تھا جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا. اب سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا اس قدر ذکر نہیں آتا ان کے واقعے کا. سورہ صافات میں آپ کو سورہ یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے تھے. پھر کشتی والوں نے قرعہ ڈالی تو وہ مغلوب ہو گیا، یعنی کہ کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا. کشتی والوں نے قرعہ ڈالی کہ کون اس کشتی سے اترے گا. تو نام جو تھا یونس علیہ السلام کا ہے، کیونکہ بعد میں چڑھے تھے تو ان سب نے ان کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا. تب اسے ایک مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، یعنی کہ جب ان کو نیچے پانی میں پھینکا گیا تو مچھلی منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مچھلی کے سیدھے پیٹ میں چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ انزائمز ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، اور وہ انزائم وہ ایسڈ جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی باڈی پہ بھی لگ گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی تو بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو یونس علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اسے چٹیلے میدان میں ڈال دیا تاکہ جبکہ وہ بیمار تھا. بیمار کیوں تھا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسم میں ایسڈز وغیرہ لگ گئے تھے، کیونکہ سٹمک کے اندر ایسڈز یا انزائمز ہوتے ہیں جو ان کی باڈی میں لگ گئے تھے. اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت یعنی کہ کدو اگا دیا اس پر، یعنی کہ قریب ایک کدو کی بیل، کوئی بھی درخت ہوگا، آئی ڈونٹ نو، ڈفرنٹ تفاصیر سے تو کدو کی بیل کا پتہ چلتا ہے. اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے. چاچا وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا.
تو یونس علیہ السلام وہ بیل کھا کر جو ہے تندرست ہو گئے. پھر وہ اپنی کیا نام ہے قبیلے کی طرف واپس گئے، کیونکہ 3 دن جو عذاب کا دن تھا وہ آ چکا تھا، ان کے لیے 3 دن بس رہ گئے تھے. تو یونس علیہ السلام جو تھے وہ بستی چھوڑ کے اللہ کے حکم سے پہلے بستی چھوڑ کے پہلے آ گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی تھے لیکن سزا ملی. اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں کو تو میں دگنی سزا دوں گا اگر وہ میرے حکم کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام واپس اپنے قوم کی طرف پلٹے. قوم جو تھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی 149. پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. یہ بیٹیاں کس کو کہتے تھے؟ فرشتوں کو. یا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ اگر ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا تو وہ مکہ والے حاضر تھے اس وقت جب ہم ان کو پیدا کر رہے تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا، ترجیح دی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچ ہو. اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا. اب انہوں نے فرشتوں کے درمیان بھی رشتہ ٹھہرا دیا، جنوں کے درمیان بھی رشتہ ٹھہرا دیا، حالانکہ بلا شبہ خود جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ کے حضور یقیناً سب باندھنے کھڑے رہنے والے ہیں اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا عنقریب وہ جان لیں گے. اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہے، اور یقیناً انہیں کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر ہمارا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلدی وہ اب دیکھ لیں گے. کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے سحر میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلدی وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہمارے پاس سورہ صافات، بہت ہی خوبصورت سورت تھی اور اس میں ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھا اور بھی نبیوں کے بارے میں یہاں پہ آیا. حضرت الیاس کے بارے میں یہاں پہ ہم نے پڑھا پہلی دفعہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ صاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر وللذین کفروا فی عزۃ وشقاق. صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یہ تو بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں. یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ لا ریبہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے وہ قسم دوبارہ سے کھائی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت کی وجہ سے کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ عذاب دیکھ کر جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے اور توبہ کرے تو اس وقت توبہ سے آپ کو فرار نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 4. اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو ایک بہت بڑی چیز عجیب ہے، ایک بڑی عجیب چیز ہے. اور اس کے سردار چل دیے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے. ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے کہ ہم میں سے اسی پر ذکر قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی کہ وحی کے متعلق شک میں ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. اب یہاں پہ یہ لوگ آپس میں کنورسیشن کر رہے تھے کہ اسی پر قرآن نازل ہونا تھا، بس یہی بچا تھا. یہ مطلب ان کا جو تھا نا بات کا انداز تھا. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب ہو عطا کرنے والا ہے؟ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے. اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائے. یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے. اس سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے بھی اس جھٹلایا. واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے. یعنی کہ مکہ والوں کی بات کی، یہ تو چھوٹی سی ایک بستی ہے، اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی جماعتیں. فرعون کی جماعت دیکھیں، قوم سمود دیکھیں جو پتھروں کو تراش کے جو گھر بناتی تھی. اتنے بڑے بڑے ہائٹڈ جو لوگ تھے ان کو جو ہے ہم نے عذاب کا مزہ چکھا دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟
ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلد دے دے۔ پر یہ لوگ عذاب جلدی مانگتے تھے مذاق کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، کہ دیکھیں تمہارا عذاب کیسا ہے۔ اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہاں پہ یاد کرنے کا کہا گیا، وہ صاحب قوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کتنی جو تھی وہ نعمتیں دی تھی، جو ہم نے کل پڑھا کہ لوہا پگھلا ان کے تابع کر دیا تھا، پہاڑ، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو کیا کہا گیا کہ آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ صاحب قوت تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے، جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے اکٹھے کیے ہوئے، سب اس کے ساتھ آگے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے، جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، یعنی کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، میرے بھائی کے پاس 99 ہے، یہ کہتا ہے مجھے اپنی ایک بھی دے تاکہ میرے پاس 100 ہو جائے، اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی۔ اب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ چلو اگر ایسا ہے تو ایسا کر لیں، اب یہ نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ ظلم کرتے ہو، اور یہ کہا تھا کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر ظلم کیا، لیکن پیچھے بیک آف دا سٹوری نہیں پتا تھی کہ اگر وہ ایک دمبی بھی اس کے ساتھ ملا لیتا تو کوئی بھی پیچھے ان کے جو ہے بیک پہ کوئی سٹوری ہو سکتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں وہ تیرے پہ ظلم کر رہا ہے، کہ تیری ایک دمبی بھی جو ہے وہ لے رہا ہے، تو پھر داؤد علیہ السلام کو فوری طور پہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے صرف ایک بندے کی بات سنی تھی، میں نے دوسرے سائڈ کی تو سٹوری سنی نہیں کہ 99 دمبیوں والا ایک والے کی دمبی کیوں لینا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو فوری طور پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے اسے آزما لیا، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ داؤد علیہ السلام اللہ سے بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دو لوگ آپ کے پاس جھگڑا لے کر آئیں گے، آپ کے دو بچے ہیں وہ جھگڑا لے کر آئیں گے، آپ ایک بچے کی طرف کا فیصلہ سن کے، بات سن کے فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو دونوں فریقین کی بات سننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، یعنی کہ ایموشنل نہیں ہونا، ایک بندے کی بات سن کے ایموشنل نہیں ہونا، نفسانی خواہشات کے حساب سے اپنے فیصلے نہیں کرنے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کوئی یوم حساب کو بھول گئے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی مانت کر دیں گے جو زمین فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مانت کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والا ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، عبداللہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اسیر تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے، تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس بال یعنی کہ گھوڑوں سے محبت کی، حتیٰ کہ گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے، کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پٹلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور بے شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کہہ لیں کہ گھوڑوں کے ساتھ بالکل کہہ لیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے، تو کچھ تفاصیل سے یہ بات ملتا ہے کہ ان کی جو نماز کا وقت تھا وہ ڈیلے ہو گیا تھا، یا اللہ کی وہ جو عبادت کرتے تھے وہ اس میں غفلت کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔
اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی اور اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ وہ شیاطین جن کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی آئی۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی بیماری سے، بہت زیادہ بیمار تھے، ان کے جسم پہ پھوڑے پڑ گئے تھے، پیپ پڑ گئی تھی، اس میں پس پڑ گئی تھی، تو ایک الگ کمرے میں جو تھا ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ پھر بھی اللہ کا جو ذکر تھا وہ نہیں چھوڑتے تھے، اللہ پر ایمان لانا یا اللہ کی ناشکری نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں اور اولاد میں اتنا دیا تھا کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ان سے وہ مال اور اولاد لے لیا جاتے تو وہ شاید ناشکری کرتے، لیکن جب ایوب علیہ السلام کے اوپر کہنے کی آزمائش آئی، بیماری کی آزمائش آئی، پھر بھی وہ کہہ لیں کہ اللہ کے دین سے مڑے نہیں، ان کے سب مال چلا گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، اور اولاد چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ اتنی سخت بیماری آئی تھی ایوب علیہ السلام پہ، لیکن جب ایوب علیہ السلام نے کہنے کہ اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف اور ایذا پہنچی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا پیر جو ہے وہ زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ جب وہ پانی اپنے جسم پہ بہاتے گئے تو وہ ساری جو بیماری تھی، وہ جو پس تھی، وہ جو پھوڑے تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا یعنی کہ جھاڑو پکڑ اور اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنے بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا اور وہ اچھا بندہ تھا۔ اب ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، پتہ نہیں بیوی نے کیا کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں 100 جو ہے وہ تھپڑ ماروں گا یا 100 مکے ماروں گا، اس طرح۔ اب جب قسم کھا لی اور پھر جب اس کے بعد ہوش آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس طریقے سے قسم کھا لیا، میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ تو آپ نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے اور اس جھاڑو سے ہلکی سی ایک مار لگا دیں، مار کا مطلب جسٹ ٹچ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی قسم جو ہے وہ 100 تھپڑ والی یا 100 مکوں والی وہ پوری ہو جائے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، وہ قوت و بصیرت والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک یقین برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، اور میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغ، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ اس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے، یہ ہے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ یہ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گزار چلا آتا ہے، اور ان کے لیے خوشی اور فراغی نہ ہو، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوشی اور فراغی نہ ہو، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو شخص ہمارے ساتھ یہ انجام لایا ہے، جو شخص ہمارے ساتھ یہ انجام لایا ہے اس کے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ تو اب یہ لوگ دوزخ میں جا کے ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جن لوگوں کا وہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کہیں گے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یا وہ آئے نہیں ہیں یہاں پہ ابھی تک۔ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک بڑا زبردست ہے، آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک یعنی کہ رب ہے، نہایت غالب بہت معاف کرنے والا۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب وہ تکرار کر رہے تھے
میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں. یاد کیجئے جب آپ کے اپنے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس, تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا, بے شک تو مردود ہے. مردود کہتے ہیں جو رحمت سے دور ہو, اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے. ابلیس نے کہا اے میرے رب, اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا بس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چیدہ اور پسندیدہ ہوں. فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی کہ بنافٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں. یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے. نیکسٹ آ جائیے جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے, لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے. سنو, خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے. یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا نہ شکر ہو. اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا, اور لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. وہ اللہ واحد ہے بڑا زبردست. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے. سنو, وہ نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نا ہر چیز کو کام پہ لگایا. سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, ہر کوئی انسان کی خدمت میں تابع ہے. صرف ایک انسان ہے جو کہتا ہے میں نے اللہ کی بات نہیں مانی. آپ یہ سوچ کے دیکھیں اس بات کو. نیکسٹ آ جائیے جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 6. اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا, پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا, اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے یعنی کہ نر اور مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے. دیکھیں یہ جو 8 جوڑوں کی ذکر ہے نا, یہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, بھیڑ, بکری, اونٹ, گائے, جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سورہ انعام میں پڑھی تھی. آئی تھنک 144 یا 143 آیت میں اس کا ذکر آیا تھا. تو یہ وہ 8 جوڑے ہیں. کون کون سے؟ بھیڑ, بکری, اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ. اس طرح وہ جوڑے بنتے ہیں. وہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے. ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں یعنی کہ 3 قسم کے پردوں میں, یعنی کہ پیٹ میں 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں. یہ اللہ تمہارا رب, اسی کی بادشاہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں پھیرے یعنی کہ بہکے جاتے ہو. اگر تم کفر کرو گے تو یہ اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. بلشبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے. آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے. بلشبہ تو دوستیوں میں سے ہے. کیا یہ مشرک بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور سجدہ کرتے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے, جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والوں کی ہی نصیحت پکڑتے ہیں. کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے, اور اللہ کی زمین وسیع ہے. بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر یعنی کہ بے حساب اجر دیا جائے گا. آیت نمبر 11. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی کہ قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں, تو تم اس کے سوا
جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دیجئے بلا شبہ خسارے اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، خبردار یہی کھلا خسارہ ہے ان کے لیے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندوں تم مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے فرش گرم ہوتا ہے نا گرمی میں، آپ اگر صحن میں چلے جائیں کھلے صحن میں جوتے کے بغیر، پاؤں جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور اوپر بھی بالکل تیز دھوپ ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں سر کے اوپر اور پاؤں جو ہے اس کبھی انگلیوں یعنی کہ ٹو کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہیلز کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جلدی جلدی آپ چھاؤں میں آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، نیچے بھی آگ ہے اور اوپر بھی آگ ہے۔ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے، یعنی کہ طاغوت کہتے ہیں کوئی بھی شیطانی طاقت، ٹھیک ہے، کوئی بت، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کوئی بھی، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالاخانے ہیں، ان کے اوپر اور بالاخانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا پھر جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ بت پرستی میں کیا واپس جا سکتا ہے یا وہ بت پرستی کر سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دیکھیں دل کی سختی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت کے سوا رحمت کسی سے نہیں چھینی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، ٹھیک ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے، اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا ان کو گمان نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو کفار کیا کرتے تھے؟ کفار کہتے تھے تو قرآن میں مثالیں ہی تو ہیں، قرآن میں تو قصے ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن میں پچھلے لوگوں کی ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ نے ایک آدمی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرے آدمی جو خالص ایک ہی شخص ہے، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایمان والا یا کافر برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے نبی بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ تو یہاں پہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا جو بھی رسول ہے وہ نہیں مرتے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی موت کا مزہ جو ہے وہ چکھیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ہمارے پاس ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کا ایک حصہ ان کے پاس پہنچتا ہے، وہ کیسے پہنچتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تھی سورہ زمر کی آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ زمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، 4 سورتیں، تو یہ سورہ زمر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پارہ نمبر 24 سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل شروع کریں گے۔ آیت نمبر 31 تک نشان لگا لیجیے۔ چلیں جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے، پھر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کا کوشچن لے لوں۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زوبیہ. اچھا، میرا کوشچن ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اور کیا اس کو کتنے حیض تک وہ اس کے گھر میں ٹھہرے گی اور 3 رجوع حیض. ہو سکتا ہے کہ 3 حیض تک ٹھہرے گی. 3 مہینے تک؟ 3 حیض, 3 مہینے نہیں 3 حیض. اس میں 3 مہینے نہیں آتے کیونکہ آپ کو پتا نا حیض کے دن مطلب چینج ہوتے ہیں نا, کسی کو 4-5 دن پہلے ہو جاتا ہے, کسی کو 4-5 دن بعد میں ہوتا ہے. 3 حیض تک ٹھہرے گی, مہینے نہیں. 3 ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ بار بار کہتا ہے قرآن پاک میں مجھ سے مدد اللہ مانگو. بار بار کہتے ہیں, کہتا ہے اللہ بار بار کہتے ہیں قرآن میں کہ مجھ سے نہ نماز اور یعنی کہ صبر کے ساتھ مدد مانگو. تو ایک عورت کا صبر اتنا ہو, وہ اتنی ایک شوہر کے ساتھ اتنی اس نے 17-18 سال گزار دیے ہوں, پھر وہ اس کو چھوڑ دے تو پھر کیا اس کو بہتر ہے نا. اجر ہے؟ دیکھیے بہتر ہے نا اس کے لیے, چاہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ 17-18 سال جو ہے اس شوہر کے ساتھ گزارے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کسی قسم کی کوئی بہتری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے مطلب ان دونوں میں ایک چیز آ گئی. اگر وہ صلح کرنا چاہے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء میں اگر وہ صلح کرنا چاہے بہتر ہے. اگر وہ علیحدگی اختیار کرتے صلح نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا, ان دونوں کو مالا مال کر دے گا, ان دونوں کو اپنی زندگی میں سیٹل کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. شادی زندگی کا ایک حصہ ہے, پوری زندگی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور ایک اور کویسچن تھا میرا, جیسے ایک مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن تک محرم ہی رہتا ہے, وہ اس کی عدت گزارے گی. لیکن اگر عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا مرد اس کے لیے فوراً نامحرم ہو جائے گا, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو دفنا نہیں سکتا؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دفنا سکتا. کیوں نہیں دفنا سکتا؟ 4 ماہ 10 دن اس نے اس لیے عدت نہیں گزارنے کہ اس کا محرم ہے, بلکہ 4 ماہ 10 دن وہ اپنے شوہر کے انتقال میں کہہ لیں کہ وہ اس کے سوگ میں گزارے گی, غم میں گزارے گی 4 ماہ 10 دن. اور شوہر کسی قسم کا کوئی بھی عدت نہیں ہے اس کی, وہ میت کو ہاتھ لگا سکتا. کیوں نہیں لگا سکتا؟ اس کی بیوی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن بیوی سے پوچھا جائے گا کہ اپنے شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے. اگر اس کے 2 شوہر ہوں گے تو بیوی سے پوچھا جائے گا وہ اپنے کس شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے. اگر بیوی کہے کہ اپنے سابقہ شوہر کے وہ نکاح میں جانا چاہتی ہے تو اس کے نکاح میں جائے گی, ورنہ کسی اور شوہر کے نکاح میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ دفنا سکتا ہے. کیوں نہیں دفنا سکتا؟ بلکہ غسل دے سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, وہ اس کا شوہر ہے اور نامحرم کا نہیں ہے. مطلب یہ بات ہو کہ جی شوہر اس کا نامحرم ہو گیا, وہ کندھا نہ دے, اور نامحرم جو ہے وہ اٹھ کے کندھا دے. اب ایک بیوی ہے, اس کا بیٹا بھی نہیں ہے, اس کا بھائی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جی اس کا ایک مہر بچتا ہے تو وہ اس کو کندھا نہ دے. شوہر نامحرم نہیں ہوتا مرنے کے بعد, ایسا نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ نا ایک مولوی نے بتایا تھا میرے ہسبینڈ وغیرہ کو اور باقی بھی بہت سے لوگوں کو, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. بات کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ سے شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو رسول نے بھی کہا تھا کہ اے عائشہ کہ میں اگر زندہ رہا تو میں تمہیں غسل دوں گا. جی بالکل, وہ نامحرم نہیں ہوتے. اب آپ خود سوچیں نا کہ آپ شوہر کو نامحرم ٹھہرا دیں اور جو بغانے بندے ہیں جو نامحرم ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ کندھا دیں میت کو. ایسا تو نہیں ہے نا, نامحرم نہیں ہوتا شوہر. چلیں جی. میرے حضور نے بھی تو یہی بات کہی کہ عائشہ جب میں اگر زندہ رہا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. جی اسی طرح سے کچھ ہم نے پڑھا ہے. جی بالکل. اچھا جی, ایک اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ کل جمعہ ہے, فرائیڈے. کل جو ہے فرائیڈے کی جو رات آئے گی نا, یعنی کہ کل فرائیڈے کا پورا دن گزر کے جو رات آئے گی, جو سیچرڈے کی آگے رات ہوتی ہے, تو وہ طاق رات ہے. طاق رات پہ دورہ قرآن کی ٹائمنگ رات کو ہے, ٹھیک ہے, رات 10 بجے سے 12 بجے. کل دن میں بھی دورہ قرآن ہوگا 9 بجے سے 11 بجے, جس ٹائمنگ پہ ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کل جمعے کی آپ تیاری کریں گے, جو بھی سارا دن اپنا روزہ افطار کریں گے. افطار کرنے کے بعد آپ تراویح عشاء کی نماز پڑھیں گے, اور رات ٹھیک 10 بجے, کیونکہ 10 بجے میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرا دل تھا کہ میں 9:30 کر دوں, لیکن وہی بات ہے کچھ لوگ تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں, واپس آتے ہوئے 10 بج جاتے ہیں,
تو ٹھیک 10 بجے تک آپ لوگوں نے اپنی نماز عشاء اور تراویح جو بھی اہتمام کرتے ہیں وہ پڑھ لینی ہے جماعت کے ساتھ انفرادی طور پہ. 10 بجے کل دن میں پھر دو دورے قرآن ہے، تو دن میں ہوگا اور پھر وہ طاق رات کا حساب کتاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو طاق رات میں ہم 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک دورہ قرآن دیکھیں گے، اور پھر 12 بجے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ اپنے نوافل پڑھیں صبح سحری تک. وہ ٹائمنگ جو بھی ٹائم ٹیبل ہے اس کو جو ہے آرگنائز کر لیجئے. دورہ قرآن کل جو ہے وہ رات میں ہوگا پاکستانی ٹائم، اور پھر اس کے بعد سیٹرڈے کی بھی رات میں ہوگا، کیونکہ سیٹرڈے کی صبح تو پھر ہم نہیں اٹھ سکتے کیونکہ تھوڑا بہت ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، رات ساری جاگے ہیں. پھر سیٹرڈے کی جو رات ہے اس میں بھی ہم رات میں دورہ قرآن کریں گے، چاہے وہ جفت بھی ہو. جفت میں بھی میں سوچی تھی کہ چلو جفت میں ہم دن کا ہی ٹائم کر دیں، لیکن جفت میں پیچھے 1-2 پارے ہمارے بچتے ہیں، اور جفت میں بھی اب ہمارا جو ٹائم ہے نا کل دن میں ہوگا، اور کل دن کے بعد پھر رات میں جو باقی پارے ہیں وہ ہم اپنے رات میں ہی کور کریں گے، چاہے وہ جفت رات ہے چاہے وہ طاق رات ہے. ٹھیک ہے، آخری پھر میں چاہ رہی ہوں کہ وہ رات میں ہم عبادت میں ہی اس کو گزارے، قرآن پڑھیں، ہم عبادت میں 2 گھنٹے ہمارے وہاں چلے جائیں گے. 2 گھنٹے سے پہلے 10 بجے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نماز عشاء اور کیا نام ہے تراویح کر لینی ہے. 12 بجے کے بعد جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہو جائے گی، آپ کی نوافل ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت ہو جائے گی، تسبیحات ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے پوری رات کا جو کہہ لیں کہ عبادت کا ٹائم ٹیبل ہے نا وہ آپ لوگوں کا بالکل سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھنٹے کیا کریں، ہم کہتے ہیں چلو 12 بجے تک سو جاتے ہیں، 12 بجے اٹھ کے عبادت کریں گے، 12 بجے پھر اٹھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پوری رات جو ہے مل کے جو ہے عبادت بھی کریں گے، اور ریمائنڈرز بھی آپ کو ساتھ ساتھ آتے رہیں گے کہ ابھی یہ کرنا سٹارٹ کر دیں، ابھی یہ شروع کر دیں، یہ کر دیں، تاکہ ایک جماعت ہو کے جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ کر سکیں، عبادت کا جو ایک طریقہ ہے وہ شروع کر سکیں طاق راتوں کا. اور طاق راتوں میں جو دعا سکھائی گئی ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ میں گروپس میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی. اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس رات جو ہے کثرت سے جو ہے پڑھنا، تسبیحات کریں، انگلیوں پہ کریں، جیسے مرضی کریں، لیکن کثرت سے اس دعا کو آپ نے اس رات جو ہے وہ پڑھنا ہے. جو خواتین حیض میں ہوں گی وہ کہہ لیں کہ نہیں کیا نام ہے عبادت کر سکتی، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ 2 گھنٹے کا جو دورہ قرآن ہے وہ اٹینڈ کریں، تاکہ وہ عبادت میں اجتماعی دعا میں شامل ہو. ہر طاق رات جو ہے دعا کروائی جائے گی، تاکہ چاہے طاق رات ہے چاہے جفت رات ہے، دعا کروائی جائے گی. دورہ قرآن کے بعد 15 منٹ کی دعا ہو جائے، 20 منٹ کی دعا ہو جائے، تو آپ لوگوں نے لازمی لائیو اٹینڈ کرنا ہے، دعا میں جو ہے وہ شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، کسی قسم کا اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے، کسی قسم کا کوئی مزید کوشچن ہے، کوئی چیز ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حمیرہ، میم مجھے یہ معلوم کرنا تھا، جیسے حضرت سلیمان کا واقعہ بتایا تھا نا کہ جنہوں کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی آپ کی وفات کی، جی جی، تو یہ جو موکل آج کل جیسے کہتا ہے نا کہ موکل ہے ہمارے پاس، ان کا کیا چیز ہے یہ، اور کیا کچھ نہیں، بس جن لوگوں نے اس طرح موکل رکھے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جنوں کو انہوں نے قید کیا ہوتا ہے اور ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جی جاؤ دیکھ کر آؤ فلاں جگہ. یہ سب شرک ہے. جس نے جادو سیکھا سمجھو اس نے شرک کا ایک حصہ کیا. ٹھیک ہے، موکل انہوں نے جنوں کو نا قیدی بنایا ہوتا ہے کہ اپنے کام جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں ان سے، کہ فلاں جو آتا ہے تعویذ لینے کے لیے جاؤ دیکھ کر اس کے گھر میں کیا، وہ دیکھ کر آتے ہیں. تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں دیکھا ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ گھر میں کیا کرے تھے، آپ نے اب تک کیا کیا تھا، کیا ڈگری ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ انہوں نے موکل رکھے ہوتے ہیں، وہ موکل بتاتے ہیں آگے. یہ سب گناہ کے کام ہے، سب شرک ہے. اقبال سلفی کا نا لیکچر پڑا ہوگا یوٹیوب پہ، جنات کے بارے میں، موکل کے بارے میں، ہاں موکل کے بارے میں، جنات کے بارے میں، حمزات کے بارے میں. تو وہاں سے اقبال سلفی کا لیکچر سن لیجیے، 1-2 گھنٹے کا ہے، سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. میم یہ جیسے مجھے نا رات کو مجھ سے جاگا نہیں جاتا نا دیر تک، ہاں ہاں، تو میں نے کہا تو میں ایسے کرتی نماز پڑھتی نا پھر میں سو جاتی ہوں، تو پھر تہجد اٹھ کر میں تراویح پڑھ لیتی ہوں نا، اسی بھی مجھ سے پڑھ کر 2:30 بجے یا 3 بجے اٹھتے ہیں نا. جی جی تو یہ طریقہ جی درست ہے. آپ سحری کے ٹائم اٹھ کے تراویح پڑھ لیں، اس وقت آپ قیام اللیل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بدعت سے ریلیٹڈ کوئی بک بتا دے. بک نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں پتا کہ اچھا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس کی کسی نے بک بنائی ہو. ابھی تک ایسی کوئی بک نہیں بنی. بس یہ ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو عمل ہے یہ بھی بدعت میں آتا ہے، یہ عمل ہے یہ بھی بدعت میں آتا ہے، کیونکہ اگر وہ حدیث میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے الگ اگر کوئی بک میں ریسرچ کر کے بتا دیتی ہوں آپ کو، جس کے بعد میں ریسرچ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن میرے ابھی علم میں ایسی کوئی بک نہیں ہے. ٹھیک ہے،
چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ہرا. میم میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، ان طاق راتوں میں جو نوافل پڑھی جاتی ہیں، ہاں ہاں، جو بکس میں لکھا ہوا تھا کہ اس رکعت میں اتنا کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہیں اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں درست، نہیں درست، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. نوافل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھی، سبحانہ مطلب ثنا پڑھی، الحمد شریف پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے وہ پڑھ لیا. نہیں یاد، نوافل میں آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے جو ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حصہ ہی پڑھایا ہے. جو 3 دن تراویح کروائی ہے جماعت کے ساتھ، اس میں قرآن کا حصہ ہی پڑھایا. اتنا قرآن پڑھایا کہ صحابہ کو ڈر ہوا کہ سحری کا وقت نہ فوت ہو جائے. یہ 2 نفل پڑھنا، اس میں اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا اتنی دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، سب کی سب بدعت ہے. کسی قسم کا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہی کی میم یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اگر روزے میں کسی کی ڈیٹ آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے 12 بجے کے بعد آئے چاہے 12 بجے سے پہلے ہو. میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنانی تھی، ایسا میرے مائنڈ سے نکلا ہے. تو چاہے آپ کا روزہ افطار ہوتا ہے 6:10 پہ، آپ کو 6:12 پہ بھی حیض آ گیا، آپ کا روزے کی آپ کو قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہاں، جیسے حیض آ جائے ویسے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.